پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ جناب مسیح نے کہا میں نے ابھی اور بھی کئی باتیں کرنی ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر، یعنی جناب مسیح پوری تعلیم دے کر ہی نہیں گئے تو کیسے ان کا لایا ہوا مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، اچھا یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کے اندر ہمیں نومولود بچے کے احکام نہیں ملتے کہ اگر غیر مسیحی بچہ نومولود اگر فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پادری صاحب نے کہا نا کہ اس مسیحیت کے اندر بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کے پیار کیا جائے، بالکل اسلام کے اندر بھی ایسا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسیحی بچہ نومولود فوت ہو گیا ہے اس کا مقام کیا ہے، یہ نہیں ہے بات مسیحیت کے اندر۔ اسی طرح مسیحیت کے اندر ہمیں وراثت کے احکامات نہیں ملتے، اسی طرح جو ہمیں مسیحیت کے اندر جو ہے یہ قوانین جو دنیا کو یعنی حکومتیں چلانے والے ہیں قوانین، یہ بھی ہمیں نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ پادری صاحب یہاں پر ایک بات کر گئے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک کریکٹر ہے، یسوع مسیح کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ تو جناب یسوع مسیح نے جو کریکٹر دیا ہے بھئی اس کے اندر تو انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، کریکٹر ہے نا، کیونکہ انہوں نے کتاب تو کوئی دی نہیں، کریکٹر ہے نا ان کا، تو کریکٹر کے اندر تو شادی بھی نہیں آ رہی۔ آپ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ عہد قدیم لے لیں گے، وہاں سے اگر آپ عہد قدیم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح کا کریکٹر 100% جو ہے وہ حجت نہ ہوا۔ پادری صاحب کی بات پھر غلط ہو گئی نا، پادری صاحب کا یہ دعویٰ تو غلط ہو گیا نا کہ جناب مسیح ان کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے کریکٹر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کریکٹر کو پورا کرنے کے لیے دوسری کتابوں کی، دوسری انبیاء کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جی ہمارے جو احکامات ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ رائج ہیں، بالکل ہوں گے رائج، لیکن جو میں بتانے والا ہوں ان کو رائج کر کے دکھائیں، ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا واقعی یہ عالمگیر مذہب ہونے کی حیثیت رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ جناب مسیح کہتے ہیں انجیل لوکا باب 16 فقرہ نمبر 18، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرتا ہے، دوسری سے بیاہ کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے گا وہ بھی زنا کرتا ہے۔ جی ایک بندے نے اپنی بیوی چھوڑ دی، دوسری سے کرے گا تو وہ زنا کرتا ہے، اور اگر طلاق یافتہ عورت سے شادی کرے گا تو پھر بھی زنا کرتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورتیں کئی ہو جائیں اور مسیحی مذہب جو ہے وہ غالب آ جائے، اور مسیحی مذہب جو ہے طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کرنے کا قائل نہیں ہے، تو معاشرہ بگڑے گا یا سنورے گا؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ اور مسیحی مذہب کے اندر طلاق دینا بھی جائز ہے، لیکن کب؟ انجیل متی باب نمبر 5 اور فقرہ نمبر 32۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یعنی طلاق دینے کی صرف ایک ہی ریزن ہے مسیحیت کے اندر کہ اگر بیوی کو حرام کاری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے پھر آپ طلاق، اس کے علاوہ اور نہیں۔ اچھا جی، اگر وہ بیوی زنا تو نہیں کرتی، ویسے اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے غیر مردوں سے، جفی شفی ڈال لیتی ہے، خط لکھے اس نے، خطوط اس کے پکڑے گئے، میسج پکڑے گئے ہیں، زبان دراز ہے، خامد کی عزت نہیں کرتی، مارتی ہے خامد کو، حق ادا نہیں کرتی، اپنے پاس نہیں آنے دیتی، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مسیحیت کے مطابق آپ اس بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے گلے میں جو پڑ گئی ہے بس وہ پڑ گئی ہے۔ ہاں وہ حرام کاری کرے گی تو پھر چھوڑ سکتے ہیں، اگر اور سبب سے چھوڑا تو اس کا مطلب آپ اس سے زنا کرواتے ہیں، اور اگر چھوڑی ہوئی سے کرے گا تو زنا کرتا ہے۔ اب اس قانون کو اگر ہم دنیا کے اندر رائج کر دیں تو معاشرہ جو ہے وہ راہ راست پر آئے گا، بگڑے گا، کیا ہوگا؟ افراتفری نہیں پھیلے گی کہ جس کی بیوی جو ہے وہ یارانے لگا رہی ہے لیکن حرام کاری نہیں کر رہی تو وہ تو بندہ پھر گیا اس مسئلے پر۔ اچھا جی، اسی طرح کتاب استثناء باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 28 اور 29، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی لڑکی سے زنا کرنے والا، یعنی اگر کوئی ایسی کنواری لڑکی سے زنا کرتا ہے نا، ایسی کنواری لڑکی سے زنا کرتا ہے جس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، تو وہ بندہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اگر وہ پکڑا گیا ہے
تو وہ بندہ کیا کرے گا, ایسی لڑکی جس سے وہ زنا کر رہا ہے اس کے والد کو 50 مسکال چاندی دے گا اور یہ لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی, یہ اس کی بیوی ہوگی. یہ کتاب استثناء باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 28 اور 29 ہے. اچھا جی, اب یہ قانون ہم رائج کر دیں دنیا کے اندر کہ ایسی لڑکی کنواری جس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی تو اس سے کوئی زنا کرے گا تو وہ صرف لڑکی کے باپ کو 50 مسکال جو ہے وہ چاندی دے گا. اور 50 مسکال چاندی پتہ ہے کتنی بنتی ہے آپ کو؟ ایک مسکال زیادہ سے زیادہ, یہ قاموس الکتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے بات کہ ایک مسکال جو سب سے بڑا ہے نا وہ 13 گرام کا ہوتا ہے. 13 کو 50 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 650 گرام بنے گا. 650 گرام چاندی. 10 گرام چاندی کی قیمت میں نے 2-3 دن پہلے پوچھی تھی جب یہ میں لکھ رہا تھا تو 730 روپے آئی تھی. 730 کو اگر آپ ضرب دیں گے 50 کے ساتھ تو کتنی آئے گی؟ تقریباً 37-38 ہزار روپیہ. لے جی, اب یہ 37-38 ہزار روپیہ دے کر بندہ جو ہے وہ کنواری لڑکی لے لے, یہ اس کے لیے سزا ہے کہ موج ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ایسا بندہ جس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ایسی لڑکی کہیں پر گھیر لے اور صرف اس کو 38,000 روپے 40,000 لگا لے, 40,000 روپے 50,000 لگا لے جی, 50,000 اس کو دینا پڑتا ہے. اور 50,000 دے کر اس کو کنواری لڑکی مل جائے اور اسے کیا چاہیے؟ یہ بتائیں مجھے کہ یہ معاشرہ بگڑے گا یا خراب ہوگا؟ اور بوڑھا آدمی اور جس بیچارے کو کوئی شادی متعلقہ اور بیوہ دینے کے لیے تیار نہیں, وہ بھی اگر اس پر عمل کر لے تو وہ بھی اس کی بیوی بن جائے گی. اسی طرح جو ہے کہتے ہیں جی ہمارے قوانین جو ہیں وہ دنیا پر لاگو ہیں. خروج باب فقرہ نمبر 21 باب نمبر 21 اور فقرہ نمبر 7 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے. یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتا ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح نہ جائے. ٹھیک ہے, غلاموں کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے. یہ بات معلوم ہے. خروج باب 21 اور فقرہ نمبر 7. حرام و حلال کی, اچھا عورتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں عورتوں کو جو ہے وہ برابر کا درجہ ہے عبادت خانوں کے اندر. حالانکہ اسلام کے اندر بھی عورتوں کو مسجد کے اندر جانے کی بالکل اجازت ہے. آپ نے روکا ہے کہ اگر کوئی روکتا ہے عورتوں کو تو وہ غلط کرتا ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ٹھیک ہے, یہ تو اسلام کا نظریہ آ گیا سامنے. ٹھیک ہے, جو نہیں جانے دیتے ان کی غلطی ہے, لیکن اسلام نے جو بتایا وہ جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ عبادت خانے کے اندر ان کے عبادت خانے کے اندر برابر کا حق رکھتی ہے؟ نہیں. یہ دیکھیں انجیل کے اندر, یہ بائبلوں کے اندر جو ہے, یہ کتاب مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کا کلیسیا کے اندر بولنا شرم کی بات ہے. اگر وہ گرجے میں گئی ہے نا تو بات نہیں کر سکتی, سوال نہیں کر سکتی. وہ یہ برابر کا حق ہے. بندہ بات کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اچھا, اگر وہ اس نے کوئی سوال کرنا ہے نا تو وہ گھر آ کر اپنے خامد سے پوچھے, خامد سے آ کر جو ہے وہ علم حاصل کرے, تعلیم لے, اس سے آ کر سوال کرے. گرجے کے اندر عبادت خانے کے اندر وہ سوال نہیں کر سکتی. یہ ہے جی ان کا برابری کا حقوق. جبکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اگر عورت بھی آئی ہے سوال کرنا چاہتی ہے, نبی علیہ السلام سے کئی عورتوں نے سوال کیے. حضرت عمر نے جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کیوں بیان کر رہے ہیں, جب ہمارے نبی نے یہ یعنی مجلس کے اندر ان کے ساتھ بات کی ہے. اسلام نے برابری کا حق دیا, یہاں کے بائبل نے دیا ہے. اسی طرح جو ہے بائبل کے اندر جو ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی, یہ کہتے ہیں محبت پیش کی ہم نے. اگر کوئی دایاں گال جو ہے تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو. یہ کہتے ہیں جی محبت پیش کی ہے تو کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ دنیا کے قوانین کس پر عمل کر رہے ہیں؟ دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کے اندر کون سا قانون پایا جاتا ہے؟ یہ والا یا کہ اسلام والا کہ اگر بھی تم پر ظلم ہو گیا ہے تو تم اس پر بدلہ بھی لے سکتے ہو, اگر معاف کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے؟ یا بائبل کا؟ دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ قانون لے لیں, اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا بھائی اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا بھی کھا لے. بلکہ عدالتیں بنائی ہیں, باقاعدہ پولیس ہے وہ پکڑتی ہے اس کو. یہ اسلام کے مطابق انہوں نے قانون بنایا ہے یا کہ بائبل کے مطابق بنایا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ بڑی محبت ہے ان کی. میں آگے جا کر بھی بیان کروں گا کہ کیسی محبت ہے ان کی دوسری قوموں سے. لیکن
قرآن مجید نے جو اصول دیا وہ یہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جو بندہ مظلوم ہے وہ اونچی آواز کر سکتا ہے، وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ابھی میں پادری صاحب سے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا، یہ 24 کی رات کو جو ہے 25 دسمبر کو اور 24 کی درمیانی رات کو ان کے ساتھ واردات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدل عطا کرے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. ظاہر ہے انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پادری صاحب نے بائبل کی تعلیم پر عمل کیا ہے یا اسلام کی تعلیم پر عمل کیا ہے؟ اب یہ بتائیں. میں نے اتفاق کی بات ہے، میں نے ان سے پوچھ لیا ہے کہ آپ نے رپورٹ وغیرہ لکھوائی؟ کہتے ہیں ہاں لکھوائی تو ہے. میں نے ابھی پوچھ لیا ان سے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے حق کا اصل ہے. تو اگر یہ بائبل اس طرح ان پر عمل کرتے تو انہوں نے اگر موبائل چھینا تھا تو یہ کہتے بھائی میری گاڑی بھی لے جاؤ، میری گھڑی بھی لے جاؤ. ٹھیک ہے، محبت کا درس ہے نا، تو دے دیتے آپ. اب دیکھیں ان کا عمل کرنا. اور یہ جو یوحنا باد کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، حتیٰ کہ جناب مسیح نے جو اپنی زندگی کے اندر شاگرد تیار کیے تھے، جب جناب مسیح کو پکڑا گیا تھا تو انہوں نے کیا، ان میں سے ایک شاگرد نے تلوار کھینچی اور سپاہی کا کان اڑا دیا. کس پر عمل تھا؟ جناب مسیح کی تعلیم پر کہ اسلام کی تعلیم پر؟ ٹھیک ہے، جناب مسیح نے بعد میں اس کو روکا کہ ایسا تو نے کیوں کیا، لیکن جو انہوں نے شاگرد تیار، یعنی یہ فطرتی چیز ہے. اسلام نے فطرت کو جو ہے وہ روکا نہیں ہے، اس کو برابر رکھا ہے. تو لہٰذا یہ فطرتی تعلیم ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ قانون جو ہے پوری دنیا کے اندر رائج نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو مرضی تمہارے ساتھ کرتا رہے، تم نے دوسری گال یا دوسری سائڈ بھی اس کے سامنے پیش کر دینی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا پہلا سیشن جو ہے یہ